جب سے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے ہٹایا گیا بہت ایفرٹس کی انہوں نے، سڑکوں پر، عدالتوں میں، جیلوں میں، کہاں کہاں نہیں انہوں نے ایفرٹ کی کہ کسی طرح سے گورنمنٹ ان کو یا الیکشن ایٹ لیسٹ ہو جائیں. یہی ایفرٹس ہم اب ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو اب یو ایس اے کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بھی رپورٹ کی ہیں، سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا ایفرٹس ہیں، ان کی کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا اور کن کے ذریعے کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو عمران خان صاحب نے جو کیمپین چلائی اپنی حکومت کا اپنا تختہ الٹے جانے کے بعد، بلکہ اسے چند دن پہلے ہی شروع کر دی تھی، اور جس میں انہوں نے ایک ڈپلومیٹک سائفر پیش کیا اور اسے کہا کہ اس میں ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں، جو ایک دفتر خارجہ کے ان کے افسر ہیں، یعنی سیاسی اپوائنٹی نہیں ہے، دفتر خارجہ کے افسر ہیں، انہوں نے آ کے پاکستان ایمبیسی میں سابق سفیر کی موجودگی میں دھمکیاں دی تھیں، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی. تو اس وقت اس کا دو مقصد تھا. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں اس کو اینٹی امریکن جو فیلنگ سینٹیمنٹس ہیں ان کو ابھار کے سیاسی مقبولیت حاصل کی جائے. اس میں وہ کامیاب ہوئے، بلکہ بہت کامیاب ہوئے. لیکن دوسری طرف کچھ عرصے میں ہی ان کو احساس ہوا کہ اس سارے سلسلے میں ان کے اور پاکستان دونوں کے تعلقات امریکہ سے بہت کشیدہ ہو گئے. امریکہ میں اس بات کو بہت برا سمجھا گیا اور سمجھا جاتا ہے ہمیشہ. مجھے یاد ہے کہ یہاں اسی طرح ایک امریکی سیاستدان نے یہاں جو امریکہ میں ہوتا ہے یہ کہ وہ فرق رکھتے ہیں، سیاسی اپوائنٹی ہوتے ہیں ان پہ آپ جو کچھ چاہیں تنقید کریں، جو کچھ کریں وہ مائنڈ نہیں کرتے. لیکن جو ریگولر سروس مین ہوتے ہیں، گورنمنٹ امپلائی، ان کو تنقید نہیں کیا جاتا، ان کا نام تک نہیں لیا جاتا. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. جب ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں بڑا ریئیکشن ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے اسی طرح ایک سفیر کے خلاف ایک امریکی سیاستدان نے بیان دیا تھا جس کی بڑی اسٹوری چلی تھی، اور اس کو آخر میں سیاست چھوڑنی پڑی تھی کہ آپ نے نام کیوں لیا. تو وہ جو ریئیکشن ہوا اس میں انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے باضابطہ یہاں بھی کیمپین چلا دی. ان کے جو حامی ہیں وہ جگہ جگہ ڈونلڈ لو کے خلاف نعرے لگاتے تھے، پلیک کارڈ پر ان کی تصویر لے کے پھرتے تھے. تو اس کا جو ریئیکشن ہوا، اس کو احساس ہوا کہ انہوں نے سارے چکم امریکہ کو ایلینیٹ کر دیا. اور پاکستان میں اس بات کو تو آپ بھی جانتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 3 اے ہیں: اللہ، آدمی اور امریکہ. اس کے بغیر آپ پاور میں نہیں آ سکتے. اور امریکہ کا ایک انفلوئنس ہے، پہلے سے کم ہوا ہے لیکن اب بھی ہے. اور جو دوسرے ممالک ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای، ان کا بھی انفلوئنس ہے، مگر وہ خود امریکہ کے انفلوئنس کے اندر ہیں. تو یہ احساس ہے کہ اگر امریکہ کو آپ بہت زیادہ ناراض کر لیں تو پاکستان میں پاور میں نہیں آ سکتے. چاہے چائنا جو ایک پاکستان کا قریب ترین دوست ہو، چاہے آپ کی حمایتی کیوں نہ کرتا ہو، پھر بھی آپ نہیں آ سکتے. تو یہاں جو موجود جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے پہلے انڈیویجول لیول پہ اپنا شروع کی تحریک، اور امریکی جو قانون ساز اداروں کے ممبرز ہیں، کانگریس کے سینیٹروں سے ملاقاتیں شروع کی. اس کا اتنا امپیکٹ نہیں بنا. پھر انہوں نے 2 پی آر کمپنی، لابسٹ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لابسٹ تو ادارے یا ممالک ہائر کرتے ہیں، ہم نے پی آر کمپنیز ہائر کی ہیں. اور اس لیے کہ ہم امریکی شہری ہیں اور ہمارا حق ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں ہم دلچسپی لیتے ہیں تو پی آر کمپنیز ہائر کریں، اور اس کے لیے ہم اپنے موقف کو امریکی عوام اور امریکی نمائندوں کے سامنے پیش کریں. تو پی آر کمپنیز جو ہیں ان کے ذریعے ایک مہم چلائی گئی، جو کہ وہ میڈیا میں اور پھر کانگریس مین سے، سینیٹر سے مل کے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ زمین ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فوکس ان کا یہ ہوتا ہے لابنگ کے چارج سے بچنے کے لیے. لابنگ کے لیے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے ایز لابسٹ، اور بڑا ایک سلسلہ ہے. تو وہ لابسٹ نہیں کہتے، تو اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا فوکس ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ. کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ اگر آپ بات کریں تو آپ لابسٹ نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک انسانی ایشو اٹھا رہے ہیں، ہیومینٹیرین ایشو ہے. تو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے ساری بات کر جاتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے کہ 2 فرم کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو میرا خیال ہے سب سے ان کا افیکٹو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ رؤف کلاسا صاحب بھی امریکہ آتے جاتے رہے، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی جو سب سے اسٹرانگ لابی ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، اور بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں تک پھیلے ہوئے ہیں. اور ان ڈاکٹرز کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں: ایک تو پیسہ ہوتا ہے، سارے خوشحال ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کے پاس مریض آتے ہیں جن مریضوں میں کانگریس مین بھی شامل ہوتے ہیں، سینیٹرز بھی ہوتے ہیں، امریکی حکام بھی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی انہوں نے تنظیم بنائی، فزیشین عمران خان،
اور اس کے اب تقریباً 1600 ممبرز ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ڈاکٹرز اور ہیں جو ممبر نہیں بنے لیکن وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں میں شاید پاکستان میں جو پاکستانی ہیں ان سے زیادہ یہاں امریکہ میں وہ مقبول ہیں پاکستانیوں میں، تو وہ جو انہوں نے چلائی اس کا میرا نظر آ رہا ہے سامنے کہ امپیکٹ بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے کانگریس مین بریڈ شرمن، انہوں نے لیٹر بھی لکھا اس کو، گچے اس سے انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی لابنگ نہیں کر رہے، کسی کی لابنگ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو ہیومن رائٹس کے ایشو پہ بول رہا ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی، تو انہوں نے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن کو انہوں نے لکھا اور اس میں کہا کہ آپ امریکہ کے تمام آل ڈپلومیٹک چینلز استعمال کر کے آپ اس بات کی تحقیقات کریں کہ کیا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اپنا انفلوئنس استعمال کریں۔ تو یہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک سینیٹر ہیں ہمارے میری لینڈ میں جن کی پیدائش کراچی کی ہے، وہ ان سے بیان دلوایا گیا، اور پھر ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک جو یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے بڑے ایکٹیو سیاستدان ہیں ڈاکٹر آصف محمود، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑا، ہار گئے، دوبارہ لڑنے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا انفلوئنس ہے پارٹی میں، وہ کیلیفورنیا سے ہیں، تو کیلیفورنیا کے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کا ایک وقت لے کے پاکستان کا دورہ کیا، عمران خان سے ملاقات کرائی، 4 جو اور اراکین تھے ان کی گفتگو کروائی عمران خان سے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں انہوں نے جو امریکی نائب صدر ہیں کاملا ہیرس، ان سے بھی پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی اس پہ گفتگو کی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں پی ٹی آئی کو امریکہ میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔